دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ اس پروگرام میں بات کرتے ہیں تھوڑا یہ جو ڈیفیمیشن کا کیس ہے، جو پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ وہ امریکی خاتون جو سنتھیا ہیں ان کے خلاف اس کا اندراج کیا جائے، اور اس یعنی حوالے سے تھوڑا تفصیلاً اور اس کے بعض ٹیکنیکل جو اسپیکٹس ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اب یہ ویل نون بات ہے کہ ایک امریکی خاتون جو کہ 40s کے پیٹے میں ہے، یعنی لیٹ 40s کے پیٹے میں ہے یا مڈل 40s کہہ لیں، کہ وہ ہاسٹن بیسڈ تھی، کبھی اب بھی ہوگی شاید، اور ہاسٹن میں جو سواتی صاحب ہیں نا، اعظم سواتی صاحب، آپ کو پتہ ہے جو پہلے JUI میں تھے، پھر اس میں آئے، آج کل PTI میں ہیں اور وفاقی وزارت کے بھی مزے لیتے رہے، تو وہ ان کی جو گرینڈ ڈاٹرز ہیں ان کے ذریعے اس کا تعارف سواتی صاحب سے ہوا، اور پھر اس طرح ہیوسٹن میں مختلف پاکستانی لوگوں سے یا پاکستانی کمیونٹی سے، کچھ ڈاکٹروں سے بھی روابط ہوئے جو ڈاکٹروں کی مختلف تنظیمیں ہیں، تو اس طرح بالآخر سواتی صاحب کے تعاون سے وہ یا ان کے انکریجمنٹ سے پاکستان آ گئیں، اور پہلی جو ایکسپوجر ان کی ہے پاکستان کے حوالے سے موسٹ پروبیبلی 2009 کی ہے، اور پاکستان میں آ کے فردر انہوں نے پرپوزے نکالنے شروع کیے۔ جو امریکہ میں ان کا بیک گراؤنڈ تھا وہ شنید یہ ہے کہ اسٹیٹ لوزیانہ یونیورسٹی، یعنی لوزیانہ اسٹیٹ یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگری شگری لی ہے، کچھ بعض اور سرٹیفکیٹس مختلف اور جگہوں سے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک دو کمپنیاں بنا کے کوئی کوشش کی بزنس کی، جو کہ بڑا بری طرح فلاپ ہوا، اور جو آخری ان کی جاب تھی وہ کوئی جینیٹوریل سروسز کی کمپنی، اس میں کہتے ہیں کہ سینئر پوزیشن، یعنی یہ جو صفائی ستھرائی کرنے والی کمپنیاں ہیں، ظاہر ہے امریکہ یا اس طرح کے ملکوں میں کمپنی بنانا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، اور اس کے آپ چیف ایگزیکٹو اور پریزیڈنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بن سکتے ہیں، تو سمپلی کسی کمپنی کا سینئر پوزیشن ہونا کوئی بات نہیں ہے جب تک اس کمپنی کی کوئی ریپوٹیشن یا اس کا کوئی اثاثہ یا اس کی کوئی کام کرنے کی صلاحیت اور جنریٹ ریونیو کرنے کی کوئی ویل نون نہ ہو۔ بہرحال وہ جینیٹوریل سروسز میں کسی عہدے پر تھیں، پھر وہاں سے ظاہر ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہو گئیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یعنی بلاگرز ہیں اور مختلف اخبارات میں اور انٹرنیشنل اور یعنی آن لائن جو اخبارات یا بلاگز ہیں ان میں لکھتی ہیں، مثلاً ای ٹرائیبیونل، وہ ای ٹرائیبیون کہتی ہیں، اس میں لکھا ہے دی نیوز انٹرنیشنل میں، ساؤتھ ایشیا میگزین میں، یہ موسٹلی یعنی پاکستان بیسڈ ہی چیزیں، یہ پاکستان سے متعلق ہی ہیں، کوئی اور کسی باوقار یا بہت ویل نون انٹرنیشنل جریدے میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ جو کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ وابستہ کلوزلی انہوں نے ورک کیا ہے۔ اس طرح خیبر پختونخوا میں جو فیمیل کمانڈوز ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور ہائی ویز اور موٹر ویز پولیس، یعنی پولیس کے ساتھ جو ہائی وے پولیس یا موٹر وے پولیس ہے، اس طرح وہ کہتی ہیں کہ فوج کے ساتھ بھی، اور نیکٹا جو کہ وہ بھی اینٹی ٹیرورزم ایک سمجھ لیں کہ آؤٹ فٹ ہے حکومت پاکستان کا یا افواج کا، تو یہ ان ساری چیزوں کی پینیٹریشن اس کی کہاں تک ہے، اس پر آپ ٹویٹر پر اس کے کئی فوٹوز اپلوڈ ہوئے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال موجودہ صورتحال میں اس نے الزامات لگائے،
اور یہ الزامات لگانے کا بیک گراؤنڈ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اتنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہیں، آخر ان کے تعلقات اتنے ہو گئے کہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس بھی پہنچ جاتی ہیں، اور یعنی انتہائی ہائی آفیشلز جن کے تک ایکسیس حاصل کرنا پاکستان میں بڑی پریویلیجڈ بات ہے، اور اس کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب کسی اس طرح کی شخصیت کی ایکسیس اس طرح ہو جائے تو پھر اس کے پاس سکوپ الزامات لگانے کا بھی، اگرچہ الزامات اس نے بہت سارے لوگوں پر لگائے، مرحومہ بے نظیر صاحبہ اور باقی پیپلز پارٹی کی شخصیات، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ باقی پارٹیوں پر بھی لگائیں گے وہ جب لگائیں گے تو دیکھیں گے۔ جہاں تک مرحومہ کی بات ہے، وہ انتہائی لغو قسم کے یعنی قابل ذکر بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کو تو ہم تھرو آؤٹ کرتے ہیں، آؤٹ آف ونڈو۔ اب بات رہے گی رحمان ملک کی، اور ظاہر ہے اس کے فوٹوز وغیرہ تو ہیں، لیکن سمپلی فوٹو کسی سیاستدان کے ساتھ ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ ہر ایک کے ہو سکتے ہیں، اور خاص پر اگر گوری نسل کی امریکی خاتون ہو تو ظاہر ہے اس کے ساتھ تو ہر ایک چاہے گا کہ میرے فوٹو آ جائیں، تو فوٹو تو اس کے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ، یعنی گیلانی صاحب کے ساتھ ہیں، رحمان ملک سے کوئی سووینئر لے رہی ہے، اور اس طرح کا سلسلہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو پاورفل کارنر سویلین یا ملٹری ہیں، اس کی ایکسیس بہرحال ہے یا تھی، جو بھی آپ کہیں، اور یہ بڑی یعنی ایکسیپشنل، عام آدمی کے لیے ایکسیپشنل ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کے اپنے اسرار و رموز ہیں، اور اس میں پوٹینشل بہت ہوتا ہے جی۔ تو پیپلز پارٹی نے ریئیکٹ یہ کیا کہ اس کے جو الزامات ہیں، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی مرحومہ لیڈر بے نظیر صاحبہ پر، اور پھر رحمان ملک جو ان کے وزیر داخلہ یا عام شخصیت ہیں پیپلز پارٹی کے، ان پر اس والے سے ڈیفیمیشن کا کیس ایک پیپلز پارٹی کے لوکل لیڈر ہیں اسلام آباد میں، سوٹو سے پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی اسلام آباد، ان کا نام شکیل وقاص عباسی، وہ ایف آئی اے میں گئے درخواست دینے کہ ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس، یعنی حد کی عزت کا دعویٰ کرنا ہے۔ پہلے ایف آئی اے کے پاس گیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ڈیفیمیشن کا دعویٰ ڈائریکٹ عدالت میں ہوتا ہے، ایف آئی اے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب ظاہر ہے یہ یعنی کنفیوژن ہے اخبارات میں، تو ایف آئی اے کے پاس بہرحال گئے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں، تو انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی، اور وہ ظاہر ہے نیسیسریلی ڈیفیمیشن کے والے سے نہیں ہوگا۔ یہ جو نئے لاز ہیں یعنی آن لائن مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کرنے کے لیے، شاید اس کے والے سے، یا جو سائبر کرائم ہیں اس والے سے وہ ایف آئی آر درج کروانا چاہتے تھے، لیکن اخبارات میں سائبر کرائم سے زیادہ ڈیفیمیشن پر زور تھا۔ ڈیفیمیشن کے لیے تو سمپلی نوٹس بھیجا جاتا ہے، اور وہ رحمان ملک نے اپنے طور پر بھجوایا ہے، اور اگر جواب تسلی بخش نہ ملے تو وہ ظاہر ہے دعویٰ دائر کیا جاتا ہے سول کورٹ میں، یعنی وہ دیوانی نوعیت کا ہے، وہ کرمنل فوجداری کیس نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کسی ایسی ایف آئی آر کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ایف آئی اے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس کے مطلب دو چیزیں پیرالل چل رہی ہیں، ایک ڈیفیمیشن کا کیس ہے، وہ رحمان ملک نے دائر یعنی اس کے حوالے سے نوٹس بھیجا ہے 50 ارب کا جی، اور کچھ پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ سائبر کرائم کے حوالے سے شاید اس کے خلاف یا جو بھی انہیں کوئی مواد مل سکتے ہیں تو ایف آئی اے میں ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں، اور ایف آئی اے نے کہا کہ ہم ایف آئی آر درج نہیں کرتے، یہ بنتی نہیں ہے ایف آئی آر بقول ان کے۔ تو اس والے سے پھر وہ شکیل وقاص عباسی صاحب جو پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد میں، وہ گئے ایک اسلام آباد کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کی عدالت میں، اس خاتون جج صاحبہ کا نام عابدہ سجاد ہے، پھر ان کی جگہ کو ڈیوٹی اور دے رہے تھے عطا ربانی صاحب، آج ان کے پاس سلسلہ تھا، اور جو خاتون ہے امریکی، اس کا وکیل جو ہے وہ اب اس نے بھی کر لیا ہے کہ ناصر عظیم خان صاحب ہیں کوئی، اور وہ جو شکیل عباسی صاحب ہیں ان کے وکیل جو ہیں وہ ریاست لیے آزاد ہیں۔
اس حوالے سے وہ جو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں FIR درج کرنے کے حوالے سے پٹیشن ہے. تو بہرحال اس میں انہوں نے نوٹس بھیجے FIA کو. پہلے ایک سنوائی ہیئرنگ ہوئی ہے اور FIA نے مخالفت کی ہے. اب ظاہر ہے دونوں کو یعنی نوٹس دونوں فریقین جو ہیں پھر وہ عدالت میں اس سلسلے پر مزید کارروائی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یہ اجازت حکم دیتا ہے FIA کو FIR درج کرنے کی یا نہیں دیتا. یہ یعنی ان کی ایک مائلڈ قسم کی اٹیمپٹ ہونا تو یہ چاہیے، کیونکہ رحمان ملک پر خاص طور پر یا کسی بھی اور شخص پر اس خاتون نے براہ راست آبرو ریزی کا الزام لگایا، اور آبرو ریزی کا الزام اگر وہ سنجیدہ ہوتی تو FIR درج کروانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جو بلاول صاحب ہیں وہ اپالوجی کر لیں تو میں چھوڑ دوں گی. یعنی الزام اتنا بڑا ہے اور جرم بظاہر اتنا بڑا ہے، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اپالوجی کر لیں. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ الزام حقیقت میں سمپلی الزام ہی ہے، اس میں یعنی کوئی سالیڈیٹی نہیں ہے. ورنہ اتنے بڑے کرائم کی یہ نہیں بات ہو سکتی. شاید ان کے کلچر میں ہو، لیکن پاکستان میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سمپلی کوئی اپالوجی کرے اور یہ جرم ختم ہو جائے. تو اور پھر یہ جرم ایسا ہے کہ یعنی جو متاثرہ فریق ہے وہ معاف نہیں کر سکتا. ایسی کوئی قانونی پروویژن نہیں ہے اس میں. سوسائٹی اور اسٹیٹ کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے. جرم ہی بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے اس قسم کے یعنی صورتحال سے ہر کسی کو. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سنجیدہ نہیں ہے. اور جواب میں اگر رحمان ملک سنجیدہ ہوں یا جن پر بھی یہ الزام ہے تو وہ خاص طور پر براہ راست جو ابرو ریزی کا الزام ہے اس حوالے سے انہیں چاہیے کہ وہ قذف کی FIR حدود آرڈیننس کے تحت اس کے خلاف کروائیں، کہ یا تو یہ ثابت کریں، اور ظاہر وہ ثابت نہیں کر سکیں گی. تو اگر نہیں ہے تو پھر قذف کی سزا ان کے خلاف ہو. وہ یعنی جھوٹا زنا کا الزام لگانے کا جواب یہ ہے. لیکن ظاہر ہے دونوں طرف سے گویا سافٹ بال جو ہے وہی پلے کیا جا رہا ہے، اور ایک پبلسٹی مل رہی ہے. الٹیمیٹلی اسی خاتون کی مارکیٹ ویلیو بڑھ رہی ہے، اور وہ گویا پاکستان کی سوسائٹی اور اس حکومتی سٹرکچر کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے کہ کتنا نازک ہے، کتنا بچگانہ ہے، اور کتنا ایزی ٹو پینیٹریٹ ہے. کہ ایک بالکل عام سی بی بی، کوئی اس میں سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، شاید کوئی اتنی ایجنسیوں کے ساتھ اور اتنے یعنی بریگیڈیئر رینک کے لوگ تو آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے اس کے دائرے میں ارد گرد کھڑے، اور وہ ان کا توجہ کا مرکز ہے، اور وہ گویا چراغ محفل ہے اس میں. تو اتنے بڑے لوگ جو ہیں اور محب وطن میں پھروں تو جہاں اس کی ایکسیس اتنی ہے جی، تو بندہ کیا کہے. اتنا یعنی یہاں تک پینیٹریشن جو ہے ایک بالکل سمپلی اس وجہ سے کہ وہ گوری نسل کی ہے، گورا رنگ ہے اور امریکی ہے، اور شاید تھوڑی جنرس ہیں جی. تو اس حوالے سے پاکستان کی یہ کمزوری ہے کہ اسٹیٹ سٹرکچر جو پاکستان کے عوام کو تو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں، اس لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہیں کسی گورے کے. اس لیے تو ریمنڈ ڈیوس اور یہ خاتون اور یہ یعنی ایٹ دی ایکسپینس آف دی پیپل آف پاکستان، انہیں کون پوچھتا ہے. بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو پیپلز پارٹی پر اس کے الزامات ہیں اس کے پیچھے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ NFC ایوارڈ یا 18ویں ترمیم کے حوالے سے ان کو انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں. میرا گمان یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. اپنا اپنا اندازہ ہے، اس لیے کہ جس طرح کی وہ خاتون ہے، جس طرح وہ پروجیکٹ اور لانچ ہوئی ہے پاکستان میں، یہ موضوع طریقہ نہیں ہے سیکیورٹی والوں کے لیے، ان کو فائدہ مند نہیں ہے یہ، اور اس طرح پریشرائز نہیں ہوں گے. اس والے سے اگر انہوں نے سازش کرنی ہو تو دیسی خاتون ہو تو وہ زیادہ انڈر پریشر ہو سکتے تھے پیپلز پارٹی والے، کیونکہ یہ تو صرف ایک اپالوجی پر بکنے لگی جی.
تو اس لیے وہ معاملہ تھی نا، اس والے سے وہ ایک لیجنڈ بھی ہے، کچھ حقیقی واقعہ بھی ہے۔ احمد سکارنو جو انڈونیشیا کے صدر تھے، ان کے خلاف سوویت یونین نے اور ایون امریکیوں نے یہ کوشش کی کہ ان کو سیکس اسکینڈل میں ملوث کر کے ان پاپولر کیا جائے، لیکن وہ بڑے بولڈ تھے، وہ کہتے تھے اور پھر ویڈیو بنا لیں سوویت یونین کو انہوں نے کہا تھا، تو باہر ناکام رہے تھے، اور اس میں بھی سبب یہی تھا کہ وہ گوری عورتیں تھیں، تو بہرحال اسی والے سے یہ ایک دلچسپ بات۔ تو یہ جناب صورتحال ہے کہ اس سارے کھیل میں حقیقتاً پاکستان کی اسٹیٹ کی ویکنس ہے، اور ان کی یہ یعنی پروکلیوٹی ٹو بی سبمسو ٹو دی گوراس، تو کیا کریں اس کا؟ تو دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ یا اونٹنی کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ پھر یہ بھی حساب لگا لیں کہ ایک دوسرے ملک میں جا کے ایک نان اینٹیٹی اتنی عام ہو گئی ہے، اور باقاعدہ پھر وہ لیگل بیٹل بھی کر رہی ہے ایسی فورسز کے ساتھ، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے مگرمچھ ہیں، یعنی وردی اور وردی کے بغیر کہ کوئی جرت نہیں کر سکتا، لوگ گم ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو بھی گم کر کے دکھائیں، یا جو ایون سویلین سیاستدان بھی ظاہر ہے اپنے ٹینٹیکلز اور جو ایک پاور ہے فارمل یا انفارمل، اس کو یوٹیلائز کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے اب دل لگی سب کی ہوگی، اور کیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے درخواست کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔